معا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نصیب اجابت پہ لاکھوں سلام۔ رب العالمین کا فضل و احسان اور اسی کا کرم اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی برکتیں اور رحمتیں اور خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اس مہینے کا ادب اور احترام ہم مسلمانوں کو پہلے سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر پیاروں محترم بھائیوں، آج سے تقریباً 1500 سال قبل، کیونکہ 1445 ہجری چل رہی ہے اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہے، اور تقریباً 10 سال اور چند ماہ حضور نے مدنی زندگی، ہجرت کی زندگی گزاری ہے۔ ہجرت کے بعد کی زندگی، جب سے یہ اسلامی کیلنڈر بنا اور اس سے پہلے کے 52-53 سال کو اگر ملا دیا جائے تو 1500 سال قبل اس مہینے کی مبارک برکتوں والی شب پیر 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق کے وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اپنی جانب سے رہنمائی اور اپنا قرب دینے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو آمنہ کے گھر میں جلوہ فرما دیا۔ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اس سے قبل جو آپ کا نور حضرت آدم سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا، اللہ رب العزت کی قدرت کے صبح اور شام ان کے یہاں اولادوں کا سلسلہ تھا۔ بھائی بہن کی پیدائش ہوتی اور شام کو دوسرے بھائی بہن اور آپس میں ان کا نکاح اس انداز میں کہ صبح والے کی شام والی لڑکی کے ساتھ اور صبح والی لڑکی کے شام والے لڑکے کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ لیکن جب اللہ کے پاک پروردگار نے محبوب کے نور کو حضرت آدم کی پشت سے حضرت حوا کے ذریعے سے آگے منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت ولادت ایک نبی کی ہوئی، وہ حضرت شیش علیہ السلام ہیں۔ وہ نور بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انبیاء در انبیاء یہ پشت اور یہ نور آگے منتقل ہوتے ہوتے بالآخر انبیاء کی جماعت کا اختتام، اور پھر امام احمد رضا کی زبان کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، کہ حضرت جابر سے فرمایا کہ میرے محبوب نے کہ اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، نبوت میں سب سے پہلے بھی آپ ہیں اور سب سے آخر میں بھی، جسمانی اعتبار سے بعثت کے اعتبار سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین کا درجہ عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نور منتقل ہو رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ اس نور کی تجلیات جب حضرت عبداللہ کے چہرے پر تھیں
تو اس وقت کی تمام عورتیں جب حضرت عبداللہ کو دیکھتیں تو برخلاف مردوں کے جانب سے نکاح کا پیغام آتا تھا، وہ عورتیں حضرت عبداللہ کے نور کی چمک کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دے دیا کرتی تھی کہ اللہ نے آپ کو کیا حسن دیا ہے، کیا آپ کے چہرے پر رونق ہے، چمک ہے کہ آپ کا چہرہ جو دیکھے آپ کی محبت میں جو ہے فدا ہو جائے۔ ایسا نور جب والد محترم کی پیشانی میں چمک رہا ہے تو اندازہ لگائیے جب وہ چمک اور وہ نور میرے محبوب کی جلوہ اور ذات میں پایا جاتا ہوگا، اس نور کا عالم کتنا بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے یہ جو ہے نور حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ قسم کی خاتون جس کو میں نہ جانتی تھی میرے پاس آتی، میری خدمت کرتی، مجھے مبارکباد دیتی۔ میں نہ جانتی تھی، نہ محلے میں سے کوئی عورت ہوتی کوئی نورانی چہرے والی ہوتی، کبھی کہتی کہ میں آسیہ ہوں، کبھی کہتی میں مریم ہوں یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں، کوئی کہتا میں حضرت آسیہ ہوں فرعون کی بیوی جو میرے محبوب کے نکاح میں جنت میں آنے والی ہیں۔ وہ سب میرے محبوب کی والدہ حضرت آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے ہر ماہ تشریف لاتی، خدمت کرتی، اور یہی کہتی کہ آپ کے یہاں جو اولاد ہوگی آپ اس کا نام محمد رکھ دینا۔ اللہ کے محبوب کی ولادت ہونے کے قریب ہے، نور کی کرنیں پھیل رہی ہیں، اور وہ نور کی چمک اور وہ کرنیں ایسی پھیلی ہیں کہ قیامت کے صبح تک وہ نور پھیلتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر قرآن نے اس نور کے متعلق فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی دین دشمن اس نور اللہ کو بافواہہم اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں، حضور کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، حضور کے دین کی شان اور رفعت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا نہیں کر سکتے، ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو برا رہا ہے گرچہ کافروں کو برا لگے، ہر وقت اللہ اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بلند فرما رہا ہے۔ اتنی بڑی شان اور رفعت کا مالک اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اور ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں نور کی چمک پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ نور کی چمک ایسی پھیلی کہ میں تھی مکے میں، قیصر و کسریٰ تقریباً مکۃ المکرمہ سے کوئی ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ، اتنے بڑے بڑے محلات وہاں تھے۔ میرے محبوب کی والدہ فرماتی ہیں جس وقت محمد عربی کی ولادت ہو رہی تھی میں اس نور کی چمک سے قیصر و کسریٰ اور ان کے محلات میں درار پڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ ایسی اللہ نے میرے محبوب کو شان والی ولادت عطا فرمائی ہے۔ آپ بالکل پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سجدہ کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، جہاں امت چاہے پاک زمین پر سجدہ کرے، سجدہ اول کی برکت سے اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ اتنی برکتیں اللہ کے محبوب ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ امت مسلمہ پر رحم اور کرم یہ ہوا کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، امت کی بخشش کی دعا کی، اور اس سجدے کی برکت سے اللہ نے اس مٹی پر سجدہ کرنا ہی نہیں بلکہ اس مٹی کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت دے دی کہ اگر علاقے میں پانی نہ ہو تو اب تیمم کر لے تو اللہ اسے وضو کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے سجدے کی برکت ہے۔ ایک وہ سجدہ اول کا ہے اور ایک وہ آخر کا سجدہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، امت ادھر سے ادھر جا رہی ہوگی، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا آدم کے پاس چلتے ہیں، کوئی حضرت شیس کے پاس، کوئی حضرت موسیٰ کے پاس، کوئی حضرت ابراہیم کے پاس، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس۔ الغرض انبیاء سے ہوتے ہوتے اذهبوا الی غیری، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جاؤ کسی اور کے پاس تم سب چلے جاؤ، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ کے دربار سے ہوتے ہوئے در مصطفیٰ پر پہنچیں گے۔ میرے محبوب فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، ہاں آج ہی میں اپنے غلاموں کی شفاعت کرنے کے لیے ہوں، آج ہی میں اپنے غلاموں کی شفاعت کروں گا۔ اسی لمحے آپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر امت کی بخشش کی دعا کریں گے، رب کا غضب رحمت میں منتقل ہوگا اور شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے وہ شان وہ پائی، وہ رفعت پائی کہ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولیٰ ہو
اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئے جتنے تارے کھلے سب، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رفعت شان تو قیامت تک باقی رہے گی، لیکن ان کی شریعت کا سورج اور چمکتا ہوا وہ ستارہ بجھ گیا، اور میرے محبوب کی شریعت کا چمکتا ہوا سورج اور ستارہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ سب چمکنے والوں میں سب سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور آخر میں یہ بات بھی سماعت کریں، اور پھر اس کے بعد میلاد مصطفیٰ پر جو باتیں کی جاتی ہیں ان کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شہر مکہ سے جو ہے آپ گاؤں کی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سر پر بادلوں کا سایہ ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں رحمت کی بارش ہے۔ آپ جھولے میں ہیں اور کتنے دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگلی مبارک سے اشارے کر رہے ہوتے تھے۔ جب وہ انگلی چل رہی ہوتی، دیکھنے والا چاند کو دیکھتا تو وہ چاند بھی حضور کے اشارے کو قبول کر رہا ہوتا تھا۔ وہ شان، وہ رفعت، وہ مقام اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اور ان تمام معجزات کا خلاصہ اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرما دیا۔ حضرت آدم کو معجزہ ملا، حضرت موسیٰ کو ملا، حضرت ابراہیم کو ملا، حضرت اسحاق کو ملا، حضرت اسماعیل کو ملا، حضرت موسیٰ کو ملا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سب کو معجزات دیے گئے۔ لیکن ان تمام معجزات کی جو تجلیات ہے وہ حضرت امام بوصیری صاحب قصیدہ برد شریف نے اپنے شعر میں کس طرح بیان کیا۔ وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ تمام معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، بہت سے معجزات ملے، اور پھر ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور سارے معجزات سے بڑھ کر شان اور رفعت معجزہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئے ہیں۔ اور وہ معجزہ کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چل رہی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ کی قوم چل رہی ہے، اور قوم چلتے چلتے پانی کو جو ہے مانگتی ہے، طلب کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ جیسے ہی اس پتھر پر عصا کو رکھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جاتا ہے، اور قوم کے لیے 12 میٹھے ٹھنڈے پانی کے چشمے بہنے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی بڑا ہی کمال کا ہے، اتنے سے پتھر میں 12 چشمے نکل جائیں، بہت برکت والا معجزہ ہے۔ لیکن حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، کافروں سے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، جتنے برتن تھے سب خالی ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ اللہ کے دربار میں جاتے، لیکن وسیلہ حضور کو بنا رہے ہیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، کمی ہے، میرے محبوب چاہتے تو کہہ دیتے جاؤ اللہ سے مانگو۔ نانا، انہیں معلوم تھا کہ یہ میرے غلام ہیں، میرے در سے پائیں گے تو اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کا یہ قانون ہے کہ جس کو جو ملا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے۔ صحابہ کہنے لگے ہم تو پریشان تھے، پانی ختم، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، بچے بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ میرے محبوب کے پاس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ معجزہ ذہن میں رکھ کر اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ آ کر فرمایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ کہا کہ کیا کرنا ہے، ارادہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ کہا جتنے برتن ہیں، جہاں جہاں جتنا پانی ہے لے کر آؤ۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، سب نے اپنے برتنوں کو کھنگالنا شروع کیا، کسی سے 2 قطرے، کسی سے 3 قطرے، 1500 کے قریب افراد کی تعداد ہے، ہر ایک کے پاس بھی ایک برتن ہو، ایک ایک قطرہ نکلے تو آدھا گلاس، پاؤ گلاس، ایک پیالہ تو بن ہی جاتا ہے۔ اتفاق دیکھیے، پیالہ پانی کا بن گیا۔ اب ایک پیالہ ہے، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور اونٹ ایک وقت میں انسان کی جو تعداد ہے
تقریباً 7 سے زیادہ انسانوں کے برابر اکیلا پانی پیتا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے، سواری بھی ہے، اونٹ بھی ہے، 1500 افراد بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ کو حکم ہے آپ پتھر پر ماریے، 12 چشمے بہ نکلے ہیں۔ یہاں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا زندہ معجزہ کیسا دکھا دیا، اپنی انگلی ان پانی میں ڈال دی اور صحابہ سے کہنے لگے اس برتن سے پانی نکالتے چلے جاؤ۔ صحابہ نے پیا، گھر والوں نے پیا، عورتوں نے پیا، مجاہدین نے پیا، جانوروں نے پیا، وضو کیا، برتن بھر لیے، ایک پیالے کے ایک قطرے میں کمی نہ ہوئی۔ آج اس واقعے کے 15 سال کے بعد کسی صحابی سے پوچھا گیا بتائیے اس وقت حدیبیہ کے موقع پر آپ تھے کہ نہ تھے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کی تعریف میں گلزار حبیب مسجد کے امام نے غلو کر دیا، صحابہ نے قانون بیان کر دیا اور کہا ہاں آج سے 15 سال پہلے حدیبیہ کے موقع پر میں موجود تھا، جس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے افراد کتنے تھے؟ کہا صرف 1500 تھے، ایک پیالہ تھا۔ وہ ایک پیالہ 1500 نہیں، اگر 15,000 بھی ہوتے تو وہ حضور کی انگلی لگا ہوا پانی، برکتوں والا پانی، وہ ایک پیالہ پانی 15,000 کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا اللہ نے میرے محبوب کو شان اور رفعت عطا فرمائی ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے ہے۔ آ کر کہنے لگا کوئی مجھے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہی بتا دے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا جو بھی ٹھیک رہے۔ اس کنکر نے درود پاک اور کلمہ پڑھ کر بتا دیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، میرے محبوب مجھ سے فرما رہے تھے علی میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، میں ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتے تھے۔ اندازہ لگائیے میرے محبوب کی عظمت اور رفعت اور آنکھ مبارک کی اس برکت کا کہ کنکر کو بھی آپ پہچان رہے ہیں جو کنکر درود و سلام پر رہا ہے، اور یہ غلامان مصطفیٰ نماز جمعہ کے بعد ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے قیدی آزاد ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے جب میرے محبوب کنکر کو پہچان سکتے ہیں تو غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی محبت میں درود پاک پڑھ کر دیکھو، وہاں میرے محبوب پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میری روح میری قبر میں لوٹائی جاتی ہے، میرا امتی مجھے سلام پیش کرتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، میں قبر سے اس کا نام لے کر جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کتنی افسوس اور کتنے درد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ ٹوکن بار بار دیے جاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب آپ ٹوکن کیوں دیتے ہیں؟ بھائی کیا کریں، ان قوم کو جو بھٹکی ہوئی ہے ان کو حضور کے در تک تو پہنچانا ہے، مگر افسوس کہ اس میں بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے میں اتنی کنجوسی اور اتنی قلت کرتے ہیں کہ حساب و کتاب تو انگلیوں پر کر لیتے ہیں، اس کو اتنا پلس کر دیا، اس کو مائنس کرو تو یہ آنسر آ جائے۔ قیامت کے دن جب شفاعت لینے کے لیے جائیں گے تو نبی نے فرمایا میری شفاعت اور میرا قرب قیامت میں وہی پائے گا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ مگر افسوس ہمارے پاس درود پاک پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ آج میں آپ سے سب سے پوچھ لوں بتائیے جمعے کا دن ہے، میرے محبوب نے فرمایا میں اپنے امتیوں کا درود خود سنتا ہوں، کتنے لوگوں نے کتنا پڑھا ہے؟ ہماری شرم کے مارے آنکھیں اور نظریں جھک جائیں گے۔ یہ محبت ہے؟ اگر دنیا کے کسی فرد سے، دنیا کی کسی چیز سے محبت ہو جائے تو محبت تو آنکھیں بند کر دیتی ہے، محبت تو محبوب کے ذکر میں انسان کو محو کر دیتی ہے۔ محبت تو یہ چیز ہے کہ مجرم کو ایک اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اور نیک انسان کو محبت، غلط محبت روڈ کا بھکاری اور فقیر بنا دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نبی سے محبت کے دعوے دار، ہمارے پاس اپنے نبی کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مبارک ہو ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ امام صاحب 2 لاکھ درود پاک پڑھ لیے، سلام ہے انہیں، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ کاش اس تعداد کو اپنے اور نبی کے درمیان رکھتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ یقیناً ان کی نیت اچھی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے وہ اور لوگوں کو اپنے اور اپنے نبی کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ بتا کر جو ہے ظاہر نہیں کیا جاتا، وہ تو ایک مخفی رشتہ ہے کہ
کہ کیا معلوم رات کے اندھیری میں کون کھڑے ہو کر اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہو اور نظر کرم ہو اور جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کوئی میرے محبوب کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے آتے وہ بھی فیض پاتے تھے، غیر آتے تھے وہ بھی کچھ مانگ لیتے تھے تو اللہ کے محبوب انہیں بھی نواز دیا کرتے تھے۔ الغرض حضور کی ولادت کا مقصد دین سے قریب ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نظام کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ اگر میرے محبوب چاہتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر چلے کرتے، تعویذات دیتے، پیر مریدی شروع کر دیتے۔ آپ نے تلوار اٹھا کر میدان میں آ کر بتایا۔ مکی زندگی میں آپ دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان دب کر چل رہے ہیں، اور مدنی زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ جہاں جس کو جس انداز میں رہنا ہے رہے، لیکن دین کا قانون کے تحت رہے۔ جب ایک بندہ حضور کے قانون کے تحت رہتا ہے تو اس کی داڑھی بھی پوری ہوتی ہے، نمازیں بھی مکمل ہوتی ہیں، مسجدوں کے لیے بار بار اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ چندہ دے دو، پیسے دے دو، مسجد میں یہ معاملہ ہے۔ اس کا دل خود دھڑک رہا ہوتا ہے، اپنے گھر سے زیادہ مسجد کی فکر رکھتا ہے۔ مگر افسوس آج ہم نے نظام یہودیوں کا اپنایا، آج ہم نے نظام غیروں کا اپنایا، جمہوریت کے نام پر لوگوں کو جو ہے بے وقوف اور پاگل بناتے رہے، نظام مصطفیٰ سے دور کرتے رہے۔ نحوست کیا ہوئی، ڈالر کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں چلا گیا، 400 کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ لوگ بھکاری اور بھیک مانگنے والے اور سفید پوش روڈ پر آ چکے ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہو چکی ہیں۔ آنے والے مہینے کی یہ مبارک راتیں پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے چہرے نہیں، نظام بدلو۔ نظام مصطفیٰ آ گیا تو ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو اس کی عزت مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ تو کھڑے ہوئے عمر سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ یہ جبہ تم نے کہاں سے لیا تھا، وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ وہ نظام کی بات ہو رہی ہے، اس دین کی بات ہو رہی ہے۔ الغرض جن صحابہ نے حضور کے نام پر جانیں قربان کی، ان کے متعلق سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، فلانا ہے، شرک ہے، یہ ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، بن دیکھے بغیر دلیل کے اپنے نبی کی محبت میں میلاد بنائیں۔ اور عیدوں کا جہاں تک تذکرہ ہے کہ جی 2 عیدیں ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے ممبر پر بیٹھ کر وہ بغیرت انسان جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ نانا، میرے محبوب نے فرمایا الجمعۃ یوم العید، آج کا دن بھی تو عید کا دن ہے، وہ بھی تو 365 دن کے اندر 52 سے 53 مرتبہ عید کا دن آتا ہے۔ اگر اس کو حساب کیا جائے تو 55 عیدیں بن جاتی ہیں۔ 55 میں پنجتن بھی ہے، 11ویں بھی ہے۔ اگر نسبتوں کی بات ہو تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ بتا دیا کہ اگر 55 عیدیں ایک سال میں آ سکتی ہیں تو عیدوں کی عید 12 ربیع الاول بھی کہی جا سکتی ہے۔ جب جمعے کا دن عید کا دن بن سکتا ہے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، ایک قول کے مطابق حضرت آدم کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو وفات مان بھی لیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، ثابت نہیں، مگر غیروں کی زبانی جو یہودیوں اور عیسائیوں کی بولی بولتے ہیں ان کے بقول مان بھی لیں تو اس میں بھی مضائقہ کیا ہے؟ جمعہ تو عید کا دن حضرت آدم کی وصال کا دن بھی ہے، ہم اس کو عید منا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں سے گلے ملتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو کیا حضرت آدم ہم سے ناراض ہوتے ہیں؟ نانا، ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے حقیقی اولاد ہیں، میں انہیں ورثے میں جنت دوں گا، کیونکہ والد کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو حقیقی بچوں کو ملتی ہے، جو عاق ہو جاتے ہیں انہیں نہیں ملتی۔ تو حضرت آدم تو خوش ہو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور یہاں امت حضور کے نام پر جمع ہونے کے بجائے بندر باٹ میں بڑھ چکی ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کی میلاد کا اصل مقصد دین مصطفی کی خدمت ہے، دین مصطفی کی اس کی حفاظت ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہے، صحابہ کی عزت کی حفاظت ہے، اہل بیت کی عزت کی حفاظت ہے۔ جو ان کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کسی سے دوستی کا ہاتھ اس وقت تک نہیں بڑھاتا جب تک اس کے خاندان سے تعلق نہ دیکھ لے کہ کیا ہے۔ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی دوست کا بھی نہیں ہو سکتا، تو جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، انہی مسجدوں میں نمازیں ادا کریں جن کی مسجد 12 ربیع الاول کو چمک رہی ہوتی ہیں،
ان کی جب مسجدوں کی دیواریں چمکتی ہیں تو ان کا دل بھی حضور کی محبت میں حضور کے نور سے چمک رہا ہے، وہی نمازیں قبول ہیں۔ ورنہ اچھی تلاوت تو منافقوں کا سردار حضور کے زمانے میں کرتا تھا، لیکن اس کے انتقال پر میرے محبوب نے فرما دیا اس کی تلاوت قرآن، اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں، میرا بغض تھا۔ اصل محبت ہے، دین اسلام محبت کا نام ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے ساری آسانیاں ہیں۔